ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور کبھی بھی آپ یہ مت کہو کہ میں فلانا کام کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، الا یہ مگر یہ کہ آپ کہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، ان کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو سکھانے کے لیے شاید یہ ایک واقعہ ہوا اللہ کی حکمت کے تحت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کو بھی مثال دی جا رہی ہے۔ اور وہ جو ہے یاجوج و ماجوج، وہ ہر دن رات تک جو ہے سوراخ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اب ہم کل کریں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہو جاتی ہے بہت۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو انسان کو انشاءاللہ جو ہے ضرور کہنا چاہیے، یہ ایک بابرکت ورڈ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ انفارچونیٹلی ایک مذاق بن گیا ہے انشاءاللہ کا ورڈ۔ جب کسی نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا وہ انشاءاللہ کہتا ہے، اور انشاءاللہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا، یا وہ اس کو بڑے مذاق میں طنز و مزاح میں لیتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت بابرکت ورڈ ہے۔ اسی طرح ماشاء اللہ ایک بہت بابرکت ورڈ ہے، یعنی اللہ کی مشیت اس میں تھی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو انسان کو یہ ورڈ بڑے دیکھ کے بولنے چاہیے، طنز و مزاح میں نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کا مذاق انڈائریکٹلی اڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی لیے بہت سیریس ورڈ ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور اپنے رب کو یاد کرو، اور جب بھی تم سے کوتاہی ہوئے تو اپنے رب کو یاد کرو، اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں اپنے قریب لے کر آئے گا۔ اب سلوشن کی طرف آتے ہیں۔ پھر اللہ یہ بحث کا جواب دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ اتنے سال سوئے، کچھ لوگ جو ہے وہ and they stayed in their cave for 300 years and add 9 years to it۔ سولر ایئر 9 سال بھی آپ ایڈ، 309 سال۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ knows best how long they stayed، آیت نمبر جو ہے وہ 26۔ کوئی بھی اللہ کے علاوہ جو ہے وہ غیب نہیں جانتا، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ بہت زیادہ سننے والا ہے۔ مَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس لیے اس کے علاوہ کسی کو ولی نہ بناؤ، شریک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری سٹوری سنانے کا ایک مقصد ہے، قرآن میں ہر چیز کا مقصد ہے۔ بائبل میں بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ سٹوری ختم ہوئی اور فل سٹاپ، بس بات ختم ہو گئی۔ تو گاڈ کبھی بھی کوئی بات نہیں کریں گے جب تک اس کا ایک مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پوری سٹوری سنا کے اللہ کیا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہو از ان کنٹرول، میں، اس لیے شرک مت کرو، کیونکہ میری یہ کوالٹیز ہیں تو تم امپریس ہو کہ تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے، اس لیے میرے قریب آؤ اور میرے ساتھ شرک نہ کرو، یہ پرپز ہے۔ اور میں سننے والا ہوں، میں بہت زیادہ دیکھنے والا ہوں، اس لیے میرے ساتھ جو شرک کرتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ تو یہ وہ چیز بھی رد ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ ہم آج کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ پتہ نہیں کتب پیدا کیے ہیں، اور وہ کتب ایک ولی کا درجہ اختیار کرتے کرتے کتب بن جاتے ہیں، پھر وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان سے اپنے حکم کے حوالے سے کام لیتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت فالٹی کنسیپٹ ہے، فالس کنسیپٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی حکومت میں شامل نہیں کرتے۔ ہاں جہاں تک فرشتوں سے کام لینے کا سوال ہے، ان کو تو پیدا اس لیے کیا، جیسے تھنڈر کو کنٹرول کرنے کا ایک فرشتہ ہے، سور پھینکنے کے حوالے سے ایک فرشتہ ہے، سور پھونکنے کے حوالے سے، اسی طرح جو ہے وہ بستیوں کو الٹنے کے حوالے سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ حکومت میں شریک کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کام لینا ہے، ایک نظام ہے اللہ کا، اور وہ کام اللہ ان سے لیتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ انسانیت کو یہ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ اف آئی بینگ سو پرفیکٹ، اگر میں کام لے رہا ہوں تو تم لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ سنگل ہینڈیڈلی تم ہر چیز جو ہے وہ کر لو۔